الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله میرے معزز سامعین کرام، اس پرفتن دور کے اندر اس کو ذرا بند کر دیجیے، سادہ کر تھوڑا قریب تشریف لے کر آ جائیے، تو اس سے پہلے کہ وہ پیچھے آئیں پھرستے ہوگا یہ کہ درمیان میں جگہ خالی ہے تو لوگ آئیں گے یہاں بیٹھیں گے، تو پیچھے کا جو تسلسل ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ قریب تشریف لے کر آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں مختلف فتنے تواتر کے ساتھ، وہ یوں سمجھیے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کی جو تشبیہ دی وہ بارش کے قطروں سے دی، کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے، کثیر تعداد میں، ہر ایک اپنے اعتبار سے مفکر، دانشور اور انجینئر کی صورت میں یا کسی بھی اعتبار سے وہ اپنا عنوان لے کر حاضر ہوگا، اور ہر ایک یہ سوچ رہا ہو کہ شاید میں ہی صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے۔ وہ علماء کا رد کر رہا ہوگا، وہ اولیاء کاملین جو 1400 سال سے آئے ان سب کا رد کر رہا ہوگا۔ کچھ بھی عنوان کے لے لیجیے، بابی تو کوئی صحیح نہیں، یا کچھ اعتبار سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس اعتبار سے بہت سارے لوگ آئیں گے اور ہر ایک اپنی دعوت دے رہا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں جو نوجوان طبقہ ہے تو بالکل دین سے دور ہے، جو غلامی رسول کے اندر وہ تو جانتے ہیں کہ کون حق ہے، کون درست ہے اور کون باطل ہے، جنہوں نے غوث آدم کا دامن تھام رکھا ہے، غریب نواز کا دامن تھام رکھا ہے، ارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے دامن کو تھاما ہوا ہے۔ وہ تو جانتا اس کی بصیرت، اس کی محبت، اس کی عقیدت کبھی تو بغداد والے سے جڑی ہوئی ہے، کبھی تو خواجہ غریب نواز سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک جو نور جڑا ہوا ہے یہاں سے لے کر بغداد تک اور بغداد سے لے کے مدینے تک، وہ معرفت دکھا رہا، بتا رہا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، مگر جو بالکل ایسا طبقہ جو مذہب سے بالکل دور ہے، وہ پریشان ہے، سوشل میڈیا پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ تکلیف میں ہے، آخر جائے کہاں، کس جگہ پر جائے، کس سے پوچھے، کس سے کہے۔ یہاں پر تو ہر ایک کو، یعنی حال یہ کہ جو زیادہ 2 نمبر کام کرتا چلاتا بہت ہے، شور شرابہ بہت کرتا، جو مخلص، جو خالص
مال بیچا کرتا ہے وہ چپ رہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے. سمجھ رہے میری بات کہاں جا رہی ہے، کہاں تک کہہ رہا ہوں اور کس جگہ سے کہہ رہا ہوں. تو جو سالڈ مال خالص مال بیچتا وہ خاموش رہتا ہے، جو 2 نمبر مال بیچتا بہت شور کرتا ہے اور اپنے مال کے لیے نہ جانے کتنی یعنی اس کی خصوصیات بیان کیا کرتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر جو بیچارے سوشل میڈیا سے وابستہ ان متلاشیان حق ہیں، کہاں جائیں، کس جگہ جائیں. اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اب بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، انہیں رائے حق دکھائی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر نہ جاؤ، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اے رب العالمین سچے کون ہیں؟ اے مالک اور مولا سچے کون ہیں؟ بتا. سزا لگی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ ہیں تمہارے سچے ساتھی. ادھر ادھر نہ جاؤ. پتا چلا کہ صادقین کوئی اور ایرے غیر انجینئر قسم کے لوگ نہیں، بلکہ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین کا رستہ ہے، وہ شہداء کا رستہ ہے، وہ صالحین کا رستہ ہے. اب آگے چلیے گا، بات تو سمجھ میں آ گئی. یعنی داتا کا رستہ سیدھا رستہ ہے، یعنی غریب نواز کا رستہ سیدھا رستہ ہے، یعنی اولیاء کاملین کا رستہ سیدھا رستہ ہے. اب آگے چلیے گا جناب. اب بابے تو کوئی شے نہیں کی صدا لگا کر کوئی کہے گا نہیں جی یہ تو اولیاء اللہ کی باتیں کرو. اب کوئی اور پیچھے آگے چلو. یعنی میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آئیڈیل ہیں. آئیڈیالوجی کی اگر بات کی جائے، کوئی کہہ رہا ہے آئیڈیل تو میرے صرف مصطفیٰ ہے، بالکل بھی اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو اب بات بیان کی کہ اب جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل بنفس نفیس زیارت کی ہے، زلف عنبری کو بھی دیکھا ہے، ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اقدس کو بھی دیکھا ہے، ہاں میرے آقا علیہ السلام کی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. میرے سرکار کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام بھی دیکھے. سب کچھ تو دیکھا ہوا تھا، بلکہ انداز تو یہ تھا، حد ہی تو کر دی. حد کیا کر دی اندازہ کیجئے گا. ہمارے یہاں پر اگر کوئی امام نماز مقتدی پڑھ رہا ہو اور امام کو دیکھے لوگ عیب سمجھتے ہیں، ابے کیا مولوی کو دیکھا جا رہا ہے، خشوع کہاں ہے؟ نماز کے اندر تو آپ کو نگاہ سجدے کی جانب ہونی چاہیے. مگر جب صحابہ کا معاملہ آتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے تھے مگر سامنے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، لفاظی نہیں کر رہا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی سے پوچھا یہ تو بتائیے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں قرات کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہا کیسے؟ بھائی ظہر کی نماز میں تو قرات جہری ہوتی نہیں، سری ہوتی ہے، اثر میں سری ہوتی ہے. تمہیں کیسے پتا چلا سرکار قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور کو دیکھ رہا تھا، اور جب دیکھا تو سرکار کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ سرکار قرات کر رہے ہیں. تو ان کا تو لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کی کیفیت تو یہ ہوا کرتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں تھے تو بنفس سے نفیس حضور کی زیارت کرتے تھے. جب وہ ماہ کامل چھپ گیا، آئے ہائے، جب ظاہری پردہ فرما گئے تو اب صحابہ اس عشق کو لے کر کیسے بیٹھتے تھے، یہاں لے کر آنا چاہتا ہوں. سنو، اپنے عشق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، پیار میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہو، سنو کیا کرنا ہے، میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لے آنا. بس وہ ان کی طرح ایمان لے آئیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے وہ ایمان لائے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. جیسے جیسے صحابہ حضور سے عشق کرتے تھے، جو انداز تھا اپناتے چلے جاؤ، گنبد خضرا تک پہنچ جاؤ گے. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تم ادھر اور ادھر موٹیویشنل اسپیکر کی طرف بھی مت جانا،
انجینئرنگ کرنے والے کے پاس نہ جانا، ہر کام میں انجینئرنگ شروع کر دے، ادھر ادھر نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ. بس وہ اگر وہ ایمان لے آئے کس طرح؟ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے تھے، ہدایت یافتہ ہو جائے. بھائی ہم پوچھنا چاہتے ہیں صحابہ کا انداز دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا تو یہ ہوتا تھا. میں نے کہا جیسے ماہ کامل جو پردے شریف میں تشریف لے گئے، اب صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ میری تمیز سن رہے ہیں آپ؟ یکے بعد دیوے کیسے آ رہا ہوں. پتا چلا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما کے تو اب کیا ہوتا تھا؟ اب یہ ہوتا تھا جب بھی مصطفیٰ کی بات چھڑ جائے بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی زلف عنبری کی بات چھڑ جاتی تھی، کبھی آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی بات ہو جاتی تھی، کبھی سرکار کے حسن و سیرت کی بات ہو جاتی تھی. جہاں بیٹھتے گویا کے میلاد مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے. ما اجلسکم، کس چیز نے بٹھانا میرے صحابہ؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایسا مدنی آقا عطا کر دیا، ایسے مصطفیٰ عطا کر دیے، ایسا پیار حبیب عطا کر دیا کہ جس کے ماں فرمائے کہ اس کے کیسا کہ اس کے جیسا نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا گیا. ہاں نہیں دیکھا گیا ایسا حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر. اس کی شان خالی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنا. جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر چھڑتا بس ذکر ہو جاتا تھا. ماں اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھالا؟ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اسلام کے ذریعے اللہ نے ہم پر کرم کیا. من علینا بک، آقا آپ کے ذریعے جو آپ کے صدقے ہم پر اللہ نے کرم کیا، جو احسان فرمایا، اس احسان کو یاد کرنے بیٹھے ہوئے. یہی تو وجہ تھی صحابہ کی. تو جو بھی ہوتا تھا جیسا بھی ہوتا، کبھی حسن مصطفیٰ کی بات چھڑ جاتی تھی، کبھی زلف مصطفیٰ کی بات چھڑ جاتی تھی، کبھی دست اقدس کی بات چھڑ جاتی تھی، کبھی آقا علیہ السلام کی دندان مبارک کی بات چھڑ جاتی تھی، کبھی زبان اقدس کی بات چھڑ جاتی تھی. تو گویا کہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. یہ طریقہ تھا صحابہ کا. ذرا آئیے گا، میں امام حسن مجتبیٰ کی بات کرنا چاہتا ہوں. کیا انداز تھا ذکر مصطفیٰ کرنے کا. میں نے کہا نا آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں حب مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اضافے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کے پیار کو بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے سرکار کے لاڈلے شہزاد کی بات ہو رہی ہے یار. ہائے ہائے، میرے حضور علیہ السلام کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، وہ سید و سردار کی بات ہو رہی ہے، جسے کہ زانو پر بٹھا کر سرکار کہے یہ سید و سردار ہے، یا میرا بیٹا سردار ہے. وہ کیسا سردار ہے؟ ہائے ہائے، سر سے لے کے آدھے دھر تک حسن مصطفیٰ کا مجسم ہے. وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے. وہ تو ان کے بارے میں آتا خود نبی پاک جو چھوٹے سے تھے نا، چھوٹے سے تھے، آقا علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں زیارت کی تھی. تو ان کے ماموں تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر ابو حالہ سے، ان کا نام تھا ہندہ. کیا نام تھا؟ بڑی عمر کے تھے. اور سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا تھا. وہ سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے تھے. ان کا کام ہی یہی تھا. کیا کام تھا؟ حسن مصطفیٰ بتاتے تھے، کیسے سرکار حسین تھے. تو اب امام حسن مجتبیٰ کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ وہ امام حسن کی بات کر رہا ہوں جو نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے ہوں، کاندھ مبارک پر سواری کرتے ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن رات زیارت کرتے ہو، گھر میں آنا اور جانا ہو، جاتے ہوئے بھی السلام علیکم یا اہل البیت، اور واپسی آتے بھی السلام علیکم یا اہل البیت. میں اس امام حسن مجتبیٰ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اپنے ماموں جان حضرت ہندہ سے کہا اے میرے ماموں یہ تو بتائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا. اللہ اللہ، حدیث تو ہو گئی. کیا بات ہے، یہ عروج ہے ذکر مصطفیٰ کا کہ اگرچہ رات دن سرکار کو دیکھا ہوا ہے، سو رہے تھے گود مصطفیٰ میں، اٹھ رہے تو آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں. پھر بھی پوچھ رہے ہیں ماموں جان ذرا بتائیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن کیسا تھا. پھر بتایا جا تھا اے حسن
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ حسین تھے، ان کے جیسا تو کوئی اور نہ تھا. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ کے جیسا نہ آپ کے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا گیا. اور میں حضرت ابو ہریرہ کی بات کروں گا، وہ اصحاب صفہ میں سے ایک طالب علم دین جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دن رات رہتے، کہتے ہیں لوگ تو کاموں پر جاتے تھے مگر میں نے دامن مصطفیٰ پکڑا ہوا تھا، بس کہیں نہیں جاتا تھا. ارے 3 دن کا فاقہ ہو، 2 دن کا فاقہ ہو، کچھ بھی ہو جائے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا کرتا تھا. کوئی دیہاتی مل جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے تم نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں کیا. کہا بیٹھ جا، میرے پاس بیٹھ جا، میں تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سنا رہا ہوں، سنتا چلا جا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین صورت کے بارے میں گفتگو ہو جاتی تھی، آقا کی آنکھیں مبارک کے بارے میں بات ہو جاتی تھی، آقا کے کان مبارک کے بارے میں بات ہوا کرتی تھی، آقا علیہ السلام کے سینے مصطفیٰ کی بات ہوا کرتی تھی. گویا کہ سر سے لے کے پاؤں تک آقا علیہ السلام کا حسن اور حسن ہی بیان کیا جا کرتے تھے. پھر کہتے آخر میں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میرے سرکار جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. اللہ کیا بات ہے. تو جب بھی میرے آل حضرت سیدی آل حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بری فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جو شیر کا مصداق اصل ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کیا کیفیت صحابہ کی ہوتی تھی. آئیے ذرا ہم بھی تو سرکار کے حضور کی بات کر لیتے ہیں، ہم بھی تو حضور کے پیارے پیارے اس چہرے بددعا کی بات کر لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی یعنی حسن و جمال جو ظاہری حسن بھی تھا اور باطنی حسن بھی تھا. آئیے ذرا اس کی بات کر لیا کرتے، تبھی چونکہ لمبی ہو جائے گی ورنہ اس کو یہ ختم کرتا ہوں. اللہ فرمانا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اس آیت مبارکہ سورہ مبارکہ یہ کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا تھی؟ اس میں شان مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا، محبوبیت مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا، اللہ اس کے رسول کے پیار کا اظہار ہو رہا، چاہت کا اظہار ہو رہا ہے. جو تعلق ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے، اس تعلق کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کا اظہار ہو رہا. چند دنوں تک وحی الہی نازل نہ ہوئی. کفار کو تو چونکہ ظاہر پروپیگنڈا کرنا تھا، کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. کیا کہا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ ناراض ہو گیا ہے. اور سگی چچی ام جمیل بدبخت، اور وہ ابو لہب جو کہ بڑا شد و مس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد کیا کرتا تھا، بڑی تکلیف دی. قلب اطہر قلب ناصری پر بڑی تکلیف ہوئی. کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام غمزدہ ہو اللہ نہ منا لے؟ ہائے ہائے کیا بات ہے. کہا گیا کہ تمہارے رب نے چھوڑ دیا، اور کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ کہا. اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. کہا روشن دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، کہا ما ودعک ربک وما قلی. حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ ناراض ہوا، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا. آئے گئے میں یہاں پر محبوبیت کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کا شان نزول میں نے بیان کر دیا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. دست بستہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی جب یہ سناتے گئے اور شان مصطفیٰ بتاتے گئے، اظہار ہوتا رہا، تو میرے آقا علیہ السلام کا اے جبریل اتنی دن سے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں تمہارا اشتیاق رکھتا تھا، میری آرزو تھی کہ تم جلدی آ جاؤ اور رب کا کلام سنا دو. کب سے چاہتا تھا، آرزو تھی. اب جہاں یہاں تو آرزو ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ آرزو رکھتے ہیں اس سے زیادہ چاہت میں آپ کی بارگاہ میں آنے کی رکھا کرتا تھا.
کیسی محبت تھی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو سرکار سے. وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تواتر کے ساتھ وقتوں میں جب اللہ نے چاہا آتے رہے. کسی کے پاس اگر آئے تو 4 مرتبہ, کسی کے پاس آئے تو 42 مرتبہ, کسی کے پاس آئے تو 10 مرتبہ, کسی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام 400 مرتبہ. مگر جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو 10 نہیں, 4 نہیں, 42 نہیں, 50 نہیں, 400 نہیں, 24,000 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اللہ اوسطاً 23 سال نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے اگر لگائے جائیں تو روزانہ 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں. کتنی مرتبہ؟ 6 یا 7. اب آل حضرت کے بھائی جان امام حسن رضا خاصہ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کے. بار بار آ جاتے تھے. کبھی تو عرابی کی صورت میں آ جاتے تھے, کبھی کسی صحابی کی صورت میں آ جاتے تھے, کبھی سوال کرنے آ جاتے. آقا قیامت کے بارے بتا دیجئے گا, آقا فلاح کے بارے بتا دیجئے گا. ارے وہ معاون بن جاتے تھے, نمائندے بن جاتے صحابہ کے. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. اور سرکار کی شان کیا بتاؤں. مفسرین والضحیٰ واللیل سے کئی معنی مراد لی. میں تو عاشقوں والا معنی لے لیتا ہوں. تفسیر عزیزی حوالہ دے رہا ہوں, حوالہ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. ایک معنی تو کئی بیان کی علماء. ایک معنی دن سے مراد چڑھتے ہوئے دن, وہ چاشت کا وقت. کون سا وقت؟ چاشت کا وقت, چڑھتا دن, روشن دن. اس روشن دن کی جو بات کی وہ کون سا دن تھا؟ عاشق رسول تو حضور کی شان ہی دیکھے. محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھے گا, یہی دیکھے گا. تو تفسیر عزیزی والے شاہ عبدالعزیز محدث سے دل فرماتے ہیں اس والضحیٰ کے دن سے مراد میلاد کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ حوالہ یاد ہے؟ تفسیر عزیزی حوالہ یاد ہے؟ اچھا یہ شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جگر گوشے ہیں. اب بتائیے اعتراض کریں گے کہاں, کس جگہ؟ یونیورسٹی پڑھنا ہی نہیں پڑھنا, جانا پڑے گا. اہم اسلامیت کرنی ہے آپ کو, پڑھنا پڑے گا جناب والا, آنا پڑے گا ان کی بارگاہ میں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شہزادے شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی کا دن سے مراد میلاد کا دن ہے, اور رات سے مراد معراج مصطفیٰ ہے. اب دن پر بات کر لوں تھوڑی سی, اور پھر رات پر بات کر آ جاتا ہوں اپنے موضوع کی طرف جو مجھے موضوع دیا گیا ہے. اگرچہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا, بڑی تیزی سے جا رہا ہے. جب میلاد کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تم بہت دیوانے لوگ ہو. جب بھی دن آتا ہے دیوانے ہو جاتے ہو, رات آتی دیوانے ہو جاتے ہو. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ کبھی باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں, کبھی قلعہ گراؤنڈ میں, کبھی فلاں جگہ پر یہ جمع ہو کر مرحبا مصطفیٰ کی صدائیں. پاگل ہو, دیوانے ہو بھائی. حضور علیہ السلام کی بعثت, آقا کی ولادت تو 1400 سال پہلے ایک ہی بار ہوئی نا. سوال ہے, یہ سوال ہے, اس کا جواب میں دوں گا آپ کو. سوال کیا کسی نے, دیوانے ہو کیا ہو بھائی, کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا. اگر تم کہ تو 70,000 فرشتے آئے تھے, درود و سلام پڑھ رہے تھے. جناب والا یعنی چاند اور ستارے نیچے آ گئے تھے, جھنڈے گڑ گئے تھے, اور جناب نوری نور تھا, شیطان بھاگا پھر رہا تھا. اگر یہ کیفیت تو ایک ہی مرتبہ نا, یہ روز ہر 12ویں شب میں ہی کیوں؟ یہ سوال کسی عقل والے نے کیا, جواب دیوانہ دے گا. ہاں, سوال کیا عقل والے نے, جواب دیوانہ دے گا, اور ایسا دے گا زبان بند کر دے گا انشاءاللہ. کسی نے کہا ابھی کیا لگا رکھا, ہر دفعہ تھوڑی رحمت نازل ہوتی ہے, ہر دفعہ نور تھوڑی نازل ہوتا. ہم نے کہا ارے تجھے یاد نہیں کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن نازل ایک ہی رات میں, اگرچہ 23 سال میں, مگر وہ جو لیلۃ القدر کی رات تھی اسی رات میں تو نازل ہوا. اسی رات میں ہم کہتے ایک ہی مرتبہ, مگر کیا بات ہے. رب فرما رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تم کیا ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں. اب اندازہ کیجیے گا یہ جشن قرآن کیوں مناتے ہو. جشن قرآن,
قرآن کے حوالے سے یہ 27 کو ہی بیان کیوں؟ ختم قرآن ہی کیوں؟ یہاں پر اس طرح کے بیانات ہی کیوں؟ جو 27 شب کو آپ جو کیا کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا رحمت نازل نہیں ہوتی؟ آپ کی تو ہوتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ایک دن کے لیے نہیں اترے تھے جبریل علیہ السلام، بلکہ اب تو رحمت لٹانے آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ رحمت کو عادت ہو گئی ہے۔ اسی طرح 12ویں شب میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو رحمت کو بھی عادت ہو گئی ہے، جب بھی 12ویں آتی ہے صبح بہار اسی لیے منا لیا جاتی ہے، کیونکہ رحمت کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اللہ کبھی دیکھا ہے بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ؟ آئے ہائے جب آئے ہائے کیا کیفیت ہوا کرتی صبح بہارا کی، کبھی دیکھا؟ یتیم ماں جن کی آنکھیں بصیرت والے ہوتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتے ہیں، لذت حاصل کر لیا کرتے ہیں، کرم نوازیاں بھی ہوا کرتی ہیں، اور رحمت کا دامن لے کر اور اپنی جھولیوں کو بھر کر اپنے گھروں کو واپس جایا کرتے ہیں، کرم نوازی ہو جایا کرتی ہے۔ تو جیسے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی عادت ہو گئی ہے، شب میلاد بھی اسی طرح ہو گیا ہے۔ جب بھی شب ولادت آتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے تو ہر جگہ نور ہی نور ہوا کرتا ہے، کہ نور والا جب آتا ہے تو نور ہی نور ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے شب معراج کی واللیل اذا سجا، اللہ اکبر یا رسول اللہ، وہ شب معراج کسی تو کہا گیا نہیں بھئی آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ بیدار، اور یہاں بات یہ کہ سوئے ہیں چین سے بستر پر، کیا کیفیت ہے میرے آقا علیہ السلام کی؟ رب فرما رہے جائیے جبریل جا کر معراج کا مجدہ سنا دیجئے۔ اللہ 70,000 ملائکہ کو، ہزاروں ملائکوں کو لے کر، براق کو لے کر، وہ سب کیسی ہے کہ آسمان بھی سجائے جا رہے ہیں، جنت بھی سجائی جا رہی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ آقا علیہ السلام کو معراج کا مجدہ سنایا گیا، ارے دولہا بنایا گیا، اور دولہا بنا کر پھر کیا بات ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب رب لے کر جا رہا دولہا بنا کر مصطفیٰ کو، آئے ہائے مسجد حرام سے مسجد ہے، پھر آسمان کی بھی سیر مصطفیٰ کر رہے ہیں، پھر جنت میں غلاموں کے محلات کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھر رب کا آئے ہے بغیر پردے کے دیدار کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے تو کہا آئے ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، میرے امام نے کہا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ وہ بے پردہ جو دیکھ لیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا معراج کی رات ہے، سبحان اللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ چمکتے دن کی قسم اور اس رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے۔ دوسرے معنی لے لیجئے، علماء نے کہا والضحیٰ سے مراد جو روشنی ہے نا، آئے ہائے وہ کس کی روشنی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی ہے، سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا، سارے کیسا نور ہے، سبحان اللہ، کیسا علم ہے میرے مصطفیٰ کا، کیسا علم، اللہ کہا اللہ کی ذات و صفات کا علم، قرآن کا علم، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کچھ نہ چھوڑا، نہ خشک نہ تر، سب قرآن کے اندر بتا دیا۔ لوہے محفوظ پر مصطفیٰ کی نگاہ، قرآن تو آپ کے دل پر، دل اطہر پر، قلب اطہر پر نازل ہوا، قرآن کا علم، غیب کا علم، منافقین کا علم، چھپا ہوا علم، سب کو دے دیا گیا، اور کچھ نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا دیدار کرا دیا گیا۔ ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اس کا علم بھی مصطفیٰ کو عطا کر دیا گیا۔ الرحمن علم القرآن۔ اس سے پہلے بارے کی طرف آتا ہوں، حافظ صاحب مجھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحبان، وعلم آدم الاسماء كلها، قرآن کی آیت پڑھی ہے جب فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، مولا کس کو، یہ کیا کرے گا، کس کو، یا اللہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، اس کو إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم۔ اب دیکھیے گا جناب، اعتراض کرنے والی صف لگی ہوئی ہے،
وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آدم کو اسماء، تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ یہ تمام اسماء کا علم کیا ہے جناب والا؟ اس علم سے مصطفیٰ کے علم کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب چیز بیان ہو جائے کل خود ہی خود بیان ہو جائے گا۔ ہاں ہاں یاد رکھیے گا، یعنی جب آقا علیہ السلام کی بات، حضرت آدم علیہ السلام کی بات، ان کے علم کی بات ہوگی تو سرکار کا علم خود بخود ثابت ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا۔ کس کا؟ یہ اسم کی جمع ہے اسماء۔ زیادہ گاڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو اختتام کی طرف لے کر جانا۔ اسماء بمانا نام، پہچان، نشانی۔ اسماء بمانا نام، پہچان، یعنی اسم بمانا نام، پہچان، نشانی۔ اسماء بمانا نام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا، کون کون سے نام سکھا دی؟ تمام فرشتوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی، کوئی نہیں چھوڑا۔ توجہ طلب بات ہے بھائی، کوئی نہیں چھوڑا۔ ارے کیا آپ نے حدیث پاک نہیں سنی کہ آسمان پر ایک سوئی رکھنے کی جگہ یا تھوڑی سی جگہ نہیں جہاں پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر رہے ہوں؟ اتنے کثیر فرشتے، اتنے کثیر فرشتے، اور سب کے نام آدم علیہ السلام کو معلوم ہے۔ اچھا جتنے جنات ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو معلوم ہے۔ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے نام بھی آدم علیہ السلام جانتے ہیں۔ جمادات جتنے بھی ہیں سب کے ناموں کو بھی آدم علیہ السلام جانتے ہیں۔ ہاں حیوانات جتنے بھی ہیں آدم علیہ السلام سب کے ناموں کو جانتے ہیں۔ اتنا کثیر علم ہے۔ اب آئیے گا جناب والا، حضرت مفتی احمد یار خان نوی صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی لاکھ زبانیں آئیں گی۔ ایک روایت میں لکھا 7 لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی تھی، اور 1000 پیشوں پر گرفت عطا فرمائی تھی۔ 7 لاکھ زبانیں، کتنی زبانیں بھی مختلف، لکھنے کا انداز بھی مختلف، اور اس کے اندر امام راضی نے پردہ اٹھائے کہا، فرمایا دیکھو یہاں پر ایک بات بیان کرنا، یعنی کہ اس ناموں کے اندر بھی کنڈیشن الگ ہے۔ ہم پانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اردو کے اندر پانی کو پانی کہا جاتا، کیا کہا جاتا؟ لکھنے کے انداز بھی مختلف، بولنے کے انداز بھی مختلف۔ یہ ساری باتیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی تھی۔ وہ علم آدم الاسماء کلھا، سب سکھا دیا۔ اردو میں پانی، فارسی میں آب، عربی کے اندر ماؤن، اور ہندی کے اندر جل، یہ اور انگلش کے اندر واٹر، یہ تمام نام، یہ 4-5 نام بتائیں، پانی ہی تو ہے، مگر جب صفات کی بات آ جائے تو پانی کی صفت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ کالا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، یہ گاڑا بھی ہوتا ہے، یہ کھارا بھی ہوتا ہے، یہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ صفات اتنی ساری، اور سب کی صفات کو بھی جان لینا، سب کی صفات کو بھی جان لینا۔ یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ ارے ان کے ناموں کو بھی جانتے تھے، ان کی صفات کو بھی جانتے تھے۔ یہ ہے علم حضرت آدم علیہ السلام کا، کس کا؟ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسی اسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، اللہ نے مجھے بھی سکھا دیا۔ نہ صرف میرے آقا علیہ السلام کو اسماء کا علم سکھایا، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے تو آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسماء کے علم کی بات نہیں ہو رہی، نہ اسماء کی، نہ نام کی، نہ صفات کی، بلکہ جو کچھ بھی ہے سبھی تو سکھا دیا ہے، سبھی تو بتا دیا ہے۔ معراج منامی میں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، بڑی پیاری صورت میں دیکھا۔ اے میرے حبیب، فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، کیا گفتگو ہے؟ بے شک اللہ تو بہتر جانتا۔ پھر آقا فرماتے اللہ نے اپنے دستِ قدرت میرے سینے پر رکھا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اب سنیے گا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس میں نے جان لیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، کچھ بھی تو نہیں بچا چھوڑا، کچھ بھی تو نہیں روکا ہے، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا ہے، سبھی تو بتا دیا، سبھی تو بتا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ۔ یہ ماں جو ہے، ماں یہ عموم پر دلالت کرتا ہر چیز، اور جب سکھانے والا اللہ ہو، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان اس نے قرآن سکھایا ہے، سکھانے والا بھی اللہ اور سیکھنے والے مصطفیٰ۔ آج جو امی ہونے پر اعتراض کیا جا رہا ہے،
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے یہاں پر اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے اور کہے گا تجھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, اسے عیب کہا جاتا ہے, ایسے ہی ہے, عیب قرار دیا جاتا ہے جناب والا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب کو سب کچھ سکھائے مگر لکھنا نہ سکھائے, پڑھنا نہ سکھائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سرکار نے اس کا ظاہری طور پر ابتدا میں اظہار نہ کیا, کیونکہ یہاں پر امی کے معنی جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے, تم جو سوچ رہے وہ نہیں ہے, بلکہ امی کے معنی یہ ہے مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا, اللہ سے پڑھا ہوا ہے, اللہ نے سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان اس نے قرآن سکھا دیا. کیا کیا سکھا دیا مصطفیٰ کو؟ اللہ سینوں کے رازوں کا علم. حضرت وابصہ تشریف لائے ہیں. حضرت وابصہ صحابی رسول ہیں. حضرت نام لی, حضرت وابصہ, کیا نام ہے؟ سرکار کی جب مجلس لگی ہوتی ہے بڑے ادب و آداب ہوتے تھے اس کے, جس کو جو جگہ جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا تھا, پلانگ کر نہیں آتا تھا, تو حضرت وابصہ وہیں پر بیٹھ گئے. مگر مصطفیٰ کی نگاہ ہے, سرکار کی نگاہ جس پر پڑ جائے اللہ اللہ, یہ وہ نگاہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں اپنے رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا کرو, کیونکہ جیسا میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں. اور خالی رکوع سجود کی بات نہیں ہو رہی, کیمرہ مین آج کل کیمرے لگے پڑے بھائی, کوئی مسئلہ ہے کیا آج کل رکوع سجود دیکھنا؟ آئے رکوع سجود بھی دیکھا جا سکتا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, مگر تیرے دل میں کیا چھپا ہے, میرے دل میں کیا چھپا؟ آقا فرمایا تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے پوشیدہ نہیں, وہ بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. یہ مصطفیٰ کی نگاہ. حضرت وابصہ پیچھے بیٹھے, اے وابصہ ادنو, یا وابصہ میرے قریب آ جا, وابصہ بلا لیا مصطفیٰ نے, قریب بلا لیا. اور یہ محفل کیسی ہے جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم, کیا عالم تھا یار. اللہ اللہ, ادھر بھی اور ادھر بھی یہ جگمگ جگمگ تارے ہیں, یہ یقین مانے جو بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ نے کہا وابصہ ادھر آ جائیے, بلا لیا ہے مصطفیٰ نے, نگاہ ڈال دی ہے مصطفیٰ نے. سرکار جانتے جو قریب بلا رہے ہو تو اس کی وجہ بھی ہے. قریب بلا کر کہا اے وابصہ کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو, سوال پوچھنے آئے ہو, سوال بھی خود جواب بھی خود. کیا سوال؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل سوال تو ہے میرے دل میں. مصطفیٰ نے دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ کر لیا, دیکھ لیا ہے. کہ آقا نے کہا کہ اے, اب سنیے آگے کی بات, کہ اے وابصہ جو سوال تیرے دل میں ہے وہ تو بتائے گا یا میں بتا دوں, وہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اللہ اللہ سنیے گا, تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ آقا جب کرم کر ہی دیا ہے تو بتا بھی دیجئے, عطا بھی کر دیجئے. آقا علیہ السلام خود ہی بتا رہے کہ اے وابصہ تو یہ سوال کرنے آیا ہے, خیر کسے کہتے ہیں, شر کسے کہتے ہیں, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, یہ سوال کرنے کا. بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرنے آیا ہوں, یہی سوال میرے پاس ہے. آقا فرمایا اب سنیے, کہا ارے جواب میں دوں یا تو اپنے دل سے لے گا؟ میں جواب دوں یا خود ہی جب اپنے دل سے نے کہا آقا جیسا کرم کر دیجئے. آقا علیہ السلام نے اپنی تین, آقا نے انگلی مبارک آپ کے دل پر ماری, کہا استفتی قلبک, اپنے دل سے سوال کر لیں یہی جواب دے دے گا. اپنے دل سے سوال کر. اللہ اللہ, آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب رشوت لے رہے ہوتے دل نہیں کہتا ابھی غلط کر رہا ہے بھائی, کیا کر رہا ہے؟ جب بے حیائی تنہا میں کر رہا ہوتا کیا تجھے دل نہیں منع کرتا, کیا جھجھوڑتا نہیں؟ یہ ضمیر تجھے نہیں کہتا غلط کر رہا ہے. مصطفیٰ نے منع کیا ہے, منع فرمایا گیا ہے. آنکھ کا بھی پردہ ہوا کرتا ہے, آنکھ کا بھی زنا ہوا کرتا ہے, ارے دماغ کا بھی زنا ہوا کرتا ہے, سوچ و تفکر کی بھی خیال کیا جاتا ہے. کیا دل میں نہیں بتا رہا ہوتا غلط کر رہا ہے؟ یہ دل توڑ دیا ہے, ماں باپ کو ستا دیا ہے, بھائی کو پریشان کیا ہے, بہن کو تکلیف دی ہے, کیا دل نہیں بتاتا غلط کر رہا ہے؟ اس وقت کی قلبک, اپنے دل سے پوچھنے جواب یہی دے دے گا. یہ میرے مصطفیٰ کا علم. اور جو امی ہونا سرکار کے لیے, اللہ اللہ, اگر سرکار دنیا میں کسی یعنی استاد سے پڑھ لیتے, کسی استاد سے پڑھ لیتے تو سرکار ان کی تعظیم کر دے. مگر مصطفیٰ کو اس لیے تھوڑی بھیجا ہے, بھیجا اس لیے ہے کہ ساری کائنات مصطفیٰ کی تعظیم کرے, ساری کائنات پر مصطفیٰ کی تعظیم کرتے چلے جائے. جب استاد ہوتا کہتا میں اس سے تو بڑھاوا ہے, یہ جو کتاب لکھ رہا ہے میری وجہ سے تو ہے, یہ فصاحت و بلاغت جو میری وجہ سے تو ہے, تو اپنا کچھ اعتراض کرتا. اسی لیے دنیا میں کوئی ایسا استاد نہ چھوڑا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف راغب ہو جائے, بلکہ فرمایا جو کہا گیا الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے
اس نے قرآن سکھا دیا، بلکہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ. دوسری بات ہے کفار اعتراض کرتے، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اپنی طرف سے کتاب بنا لی. اسی لیے سب نے دیکھا کہ یہ مصطفیٰ تو مکے سے باہر نہیں گیا، کسی استاد کے پاس زانو تلمذ نہیں کیا، کسی کے پاس نہیں گیا، کسی سے پڑھا نہیں ہے. جیسے اپنی ماں کے گود میں تھے اسی طرح بڑے ہمارے سامنے ہوتے چلے گئے. مگر اس کے بعد بھی حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے یعنی کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جو عنوان پیش کر رہے ہیں وہ کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. مولا اب اس رسول کو بھیج دے جس کا عنوان ہی سکھانے والا ہے. ہاں وہ تو خود ٹیچر ہے. ہاں انما بعثت معلما، میری شان یہ ہے میں سکھانے آیا ہوں. میں کیا کرنے آیا ہوں؟ وہ کیسا سکھانے والا تھا. بات یہ تھی تو اعتراض کیا جا سکتا، اپنی طرف سے لکھ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا. اور اسی طرح یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا تھا، وہ توریت پڑھ کر، انجیل پڑھ کر، زبور پڑھ کر، پرانی صحیفے پڑھ کر اپنی کتاب بنا لی ہے. یہ بھی اعتراض کیا. کہا سارے اعتراضوں کو اس امی کے لفظ میں، کیونکہ توریت شریف کے اندر حضور کا جو لقب لکھا تھا، جو نشانی لکھی تھی، وہ امی کے نام سے لکھی تھی. الذین یتبعون رسولا نبیا امی. یہ کیسا نبی امی ہے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ غیب کی خبریں بھی دیتا اور امی بھی ہے. یہ غیب کی خبریں بھی دیتا ہے اور کون ہے؟ امی بھی ہے. یہ کیسا ہے؟ پوری دنیا کو پڑھا گیا. ایسا علم دیکھے کہ آج بھی دانشور بیٹھے ہیں ٹاپ لسٹ پر. جس دانشور کا، جس معلم کا نام آتا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہیں. سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر، جن کا نام سب سے ٹاپ لسٹ میں آتا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ. ہائے ہائے بس ختم کر رہا ہوں. اللہ میرے آقا کا علم، عفو و کرم، واللیل سے مراد سرکار کا عفو و کرم. وہ جو ڈھانپ لیتا ہے نا اپنے غلاموں کو، اپنے غلاموں کو جو عفو و کرم ڈھانپ لیتا ہے تو کوئی کتنا بڑا گناہگار آ جائے. سرکار کا کرم دل سرکار کا کرم ہے. یقین جس پر کرم ہو جائے تو کوئی کتنا ہی گناہگار ہو آقا بخشوانی بھی لیتے ہیں اور جنت میں بھی لے جایا کرتے ہیں. آقا فرماتے میری شفاعت تو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے ہی لیے ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر. وہ مکہ کی سرزمین ہے، ابو سفیان بھی تو ہیں، ہاں بڑے بڑے کفار کے اولادیں بھی ہیں، وہ جنہوں نے کہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا، وہ سبھی تو ہیں. وہ کعبے کی جن کے پاس چابی ہے، عثمان بن ابی طلحہ وہ بھی تو ہیں. مگر جب مصطفیٰ 10,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں اور علم لے کر آتے ہیں اور حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں آج کعبے کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا، آج بدلے کا دن ہے، مگر مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھیے کرم ہی کرم ہے، معافی ہی معافی ہے، رحم ہی رحم ہے. سعد بن عبادہ سے کہا یہ علم دے کر اپنے بیٹے کو دے دو. تم نے بڑے سخت جملے کہے ہیں. یا آج کعبے کو رنگین کرنے کا دن نہیں، بلکہ آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، عزت کا دن ہے، کرم کا دن ہے. اور آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، آج تو معافی مل جائے گی، معاف کر دیا جائے گا. سب جب آ جاتے ہیں اور لگ رہا ہے کہ اب قتل غارت گری ہوگی، اب جناب والا تلواریں چلیں گی، اب گردنیں کٹیں گی، یعنی اولادوں کے سامنے باپوں کو کاٹا جائے گا، بیوی کے سامنے شوہر کو کاٹا جائے گا، یہ حال ہوگا. اللہ اللہ آنکھیں برس رہی ہیں، اب نہ جانے کیا ہوگا، اب نہ جانے کیا ہوگا. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لمحائے مبارک سے جو پھول جڑے، کیا خوبصورت انداز. آقا نے فرمایا اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. جو جملہ کہا، اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی وہ 20 سال ٹوٹلی یعنی 12-13 سال مکے کے لگائیے گا، 20 سال تکلیف دینے کے باوجود کہ آقا علیہ السلام کو مارنا، تکلیف دینا، وہ چادر سے آقا علیہ السلام کا گلا کھوٹنا، وہ طائف کی سرزمین. کیا یاد نہیں ہے؟ سبھی تو یاد ہے. اب بلال کی بھی تکلیف یاد ہوگی، مصعب بن عمیر کی تکلیف یاد ہوگی، عمار بن یاسر کی تکلیف یاد ہوگی، سرکار کے صحابہ کی تکلیف یاد ہوگی، صدیق اکبر کی تکلیف یاد، سب یاد تھا. اب یہ بڑے بڑے وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سارے وہی لوگ ہیں، مگر مصطفیٰ کا کرم ہی کرم ہے. اب کیا ہوگا، کیا کرنا ہے؟ کہا آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، اور ہم تو آپ سے کرم کی امید ہی رکھتے ہیں. جو جملہ کہا وہی آیت پڑھی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے گئی، کہا لا تثریب علیکم اليوم،
آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے، جاؤ آج سے تم آزاد کر دیے گئے ہو۔ کیا ہونے والا تھا اور کیا ہو گیا، جس کا تصور تک نہ تھا۔ ارے سب کے زبانوں سے جملہ تو وہ نکلا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور عثمان بن طلحہ جو چابی بردار تھے کعبے کی، جو چابی مصطفیٰ کو نہیں دے رہے تھے کہ نماز پڑھنے تم مسجد میں نہیں دوں گا، کعبے میں سوری نہیں دوں گا، نہیں بڑھنے دوں گا۔ آقا کہہ رہے کہ مجھے اجازت دے دو، میں کعبے میں نماز پڑھا نہیں دوں گا، کہ تم نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، نیا دن لے لیا، کہا میں تمہیں اجازت۔ آقا نے کیا کہہ رہے، کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی، بس یہ واقعہ ختم کرنا چاہوں، کعبے کی چابی میرے پاس ہوگی، اس وقت میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ عثمان بن طلحہ بھی مسلمان تھوڑی ہوئے تھے، نگاہ پر پردہ تھا، یہ سرکار کی زبان اقدس کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ زبان جس کو سب کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ آقا نے جو کہہ دیا سو ہو گیا، اس کو چابی دوں گا، جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ اب وہ وقت آ گیا، کعبے میں سرکار آ گئے، آقا نے کہا ہے بھائی وہ کعبے والا چابی والا کدھر ہے، اس کے بعد چابی عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے۔ وہ تو گھر میں جا کر چھپ گئے، بلا کر لایا گئے، تھر تھر کانپ رہے۔ اب کیا کرنا ہے، آپ بھی کریم، آپ کے والد بھی کریم ہے۔ آقا نے صلاۃ والسلام کے چابی ہے، آقا نے دوبارہ کہا عثمان بن ابی طلحہ یہ لے لو، اب قیامت تک تم سے تمہاری اولاد سے کوئی اور نہیں لے سکتا، جو لے گا وہ ظالم ہی ہوگا۔ اللہ اتنا تھا، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جانے تجلی کہوں تجھے، کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور میرے امام نے عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما توفیق الا باللہ۔